سیدہ زینب فرماتی ہے میں مدینے کے رہنے والی ہوں. اور چھوٹی بچی نے پوچھا تھا اچھا ہمارے نانا کے مدینے کی رہنے والی ہو؟ بچی میں مدینے کی رہنے والی ہوں. بچی نے ایک اور سوال کیا اے خاتون ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے ہمارے 18 بھائی ہیں. بچی سن کر کے تعجب میں پڑ گئی آپ مدینے کی رہنے والی ہو آپ کے 18 بھائی ہیں ہماری ماں کے بھی 18 بھائی ہیں ہماری ماں کے 18 بھائی ہیں. بچی نے ایک اور سوال کیا خاتون ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے کتنے شہزادے ہیں تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے میرے لالوں کا جوڑا ہے. جب اتنا بچی نے سنا سننے کے بعد بے ساختہ بول پڑی اے خاتون ذرا بتاؤ تو صحیح ان کی عمر کتنی ہے؟ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے ایک کی عمر 8 سال کی ہے دوسرے کی عمر 10 سال کی ہے. سیدہ زینب نے جب اتنا کہا ہے بچی تو قدم پیچھے ہٹ گئی اپنی بڑی بہن کو آواز دیتی ہے اے بہن دوڑ کر کے آ دیکھ تو صحیح خاتون کیا کہہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے مدینے کی رہنے والی ہے اور اس کے 18 بھائی ہیں 18 بھائی تو ہماری ماں کے بھی ہے. یہ کہہ رہی ہے اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹے تو ہمارے ماں کے بھی ہے. ذرا دیکھ تو صحیح آج پردے میں میری ماں تو آنکھوں سے نہیں بیٹھ گئی ہے میری ماں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کنز الکرامت آیت من آیت اللہ معجزت من معجزت رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو. اچھا یقین سے میں بتاؤں جب کبھی بڑے مجمع میں بولنا ہوتا ہے نا تو الحمدللہ ان لوگوں کا جو جوش ہوتا ہے سننے کا اور جو عشق ہوتا ہے آج وہ مجھے یہ 4 لوگوں میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے اس حوصلے کو آپ ٹوٹنے مت دینا انشاءاللہ. لگے کہ ہاں کسی بڑے مجمع میں بول رہے ہیں. میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں آپ نے 11ویں کے موقع پر یہ میلاد منائی ہے اس کا انعقاد کیا ہے لیکن جو درد میرے دل میں ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی ساتھ لے کر چلیں اسی کے تحت اسی موضوع کے متعلق میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 11ویں ابھی تک سنتے آئے ہیں میں بھی سناؤں گا لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں جن چیزوں کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں جو نظروں کے سامنے آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آج یہ قوم مسلم دین سے کتنا دور ہو گئی ہے. تو وہ سارا درد انشاءاللہ مکمل تو نہیں ہو پائے گا لیکن جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. میرے رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اے ایمان والو قوا انفسکم اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو. لیکن یہاں میرے رب نے مومنوں سے بات کی ہے ایمان والو میں تم سے بات کر رہا ہوں تم سے خطاب کر رہا ہوں تم سن لو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انسانوں کو ڈالا جائے گا. ایمان والو ذرا غور کرو اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو خود نیک بن جاؤ اپنے گھر والوں کو نیک خود نیک بن جاؤ تو مومنوں کو حکم. اکثر لوگ سوچتے ہیں کلمہ پڑھو مومن ہو گئے اور جنت میں چلے جائے. صاحب میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے جو سزائیں اس سے پہلے جو قبر ہے اس سے پہلے جو حساب و کتاب ہے پلسرات وہ پلسرات جس کے بارے میں حدیث کے پاک میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس سے بھی گزرنا پڑے گا. ہاں صاحب تو یہ تمام چیزیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کہلوانے والے لوگ جن کے سامنے مرغ مسلم لا دو مرغ مسلم ان کے دسترخوان پہ سجا دو
تو شاید ہی ہے کہ ایک پیس بھی واپس چلا جائے، ایک پیس بھی واپس چلا جائے، نہیں جا سکتا بچ کے۔ کیوں؟ کیونکہ دسترخوان پہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے بیٹھ گئے، اور وہی آپ جمعے کی نماز کے بعد امام سلام پھیرے اور پلٹ کے دیکھے، کوئی بچتا ہے؟ جس طرح مومن، جس طرح مسلمان کہلوانے والے دسترخوان صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح جمعے والے دن فرض پڑھ کے مسجد صاف کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ میں غور کریں، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کبھی ہم نے اپنا حساب لیا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ آج ہم کس مقام پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، اور میرے غوث اعظم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میرا نام میری بغیر اجازت کے کوئی لے نہیں سکتا۔ آج اگر ہم غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں تو بغداد والے نے اجازت دی ہوگی، تب آ کے بیٹھے ہیں صاحب۔ تو ذرا جھوم کے بولو، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ہمارے گھر سے انتقال ہوا ہے نا لوگوں کا، کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، کسی کے والد انتقال کر گئے، کسی کا جوان بھائی جو اس کے ساتھ قدم بقدم چلا کرتا تھا، آج وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے جا چکا ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ 50 سال رہے، 100 سال رہے، 80 سال رہے، آخرکار جب ان کو موت نے آ کر کے اپنے پنجے میں دبایا اور ہم نے ان کو غسل دے کر کے سفید کفن پہنا کر کے کاندھے پہ لاد کر کے قبر میں لٹایا، قبر میں لٹانے کے بعد ہم نے انہیں کتنا یاد کیا؟ ہمارا اپنا باپ چلا جائے بڑا یاد رکھتے ہیں تو ہم 40ویں تک یاد رکھتے ہیں۔ وہ جس نے خون پسینے کی کمائی ہمیں کھلائی، ہمارے لیے پوری زندگی محنت و مشقت کرتا رہا، اسے ہم کتنا یاد کر رہے ہیں۔ 40ویں تک ہمارا اپنا کوئی چلا جائے تو ہم اسے دفن کرنے کے بعد 20 یا 10ویں تک یاد رکھتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، غوث اعظم کو پردہ فرمائے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ غوث اعظم کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1000 سال کے قریب کا زمانہ ہو گیا۔ لیکن آج آپ اس مبارک مہینے میں سفر کریں، مومنوں کے گھروں میں، مومنوں کی بستیوں میں، مومنوں کے علاقوں کا سفر کریں، اور مجھے آ کر کے بتائیں کہ ان گلیوں میں کس کا ذکر ہو رہا ہے، ان گلیوں میں کس کا نام لیا جا رہا ہے، ان مساجدوں میں کن کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کس موضوع پہ تقریر ہو رہی ہے۔ تو آپ صاحب جب سفر کریں گے تو پائیں گے جس گھر سے میلاد، جس گھر میں میلاد ہو رہی ہے، غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، جس ممبر پہ خطبہ خطیب پڑھ رہا ہے اس ممبر سے غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، مساجدوں کے میناروں سے غوث اعظم کے نام کی آوازیں آ رہی ہے۔ مجھے پتا تو صحیح میرے پیارے، ہمارا اپنا باپ مرا تھا، ہم نے قبر میں رکھنے کے بعد ہم نے 10ویں یا 40ویں تک یاد رکھا، اس کے بعد ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہماری اپنی ماں جب انتقال کر گئی تو ہم نے بہت یاد رکھا، تو 6 مہینے یاد رکھا۔ ہماری اپنی بہن چلی گئی تو ہم نے بہت یاد رکھا، تو 1 سال تک یاد رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے پیارے؟ جب آج ہمارا باپ مر رہا ہے، ہم لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد وقت گزرتا جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ آج اگر میں کسی سے پوچھوں، بتا جو تیرا 3 سال پہلے دادا انتقال کیا تھا، اس کی
کی قبر کہاں ہے, قبر کا نشا کہاں ہے, اس کو دفن کہاں کیا گیا تھا. صاحب نہ اس کی قبر بتا پاؤ گے, نہ قبر کا نشا بتا پاؤ گے, نہ اس جگہ کو بتا پاؤ گے. ارے وجہ کیا ہے؟ آج باپ مرتا ہے تو بیٹا بھلا دیتا ہے, بیٹا مرتا ہے تو باپ بھلا دیتا ہے. اگر آج پڑوسی مرتا ہے پڑوسی بھلا دیتا ہے, رشتہ دار مرتا ہے تو رشتہ دار بھلا دیتا ہے. اگر ماں مر رہی ہے تو بیٹا بھلا رہا ہے, بیٹا مر رہا ہے تو باپ بھلا رہا ہے. آج رشتہ دار مر رہے ہیں تو رشتہ دار بھلا دے رہے ہیں. ارے 1350 سال کا زمانہ گزر گیا ہے, آج بھی یہ زمانہ ابو بکر کی صداقت کو نہیں بھولا ہے, عمر کی عدالت کو نہیں بھولا ہے, علی کی شجاعت کو نہیں بھولا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ آج بھی زمانہ امام حسین کی شہادت کو نہیں بھولا ہے, امام حسین کی شہادت کو نہیں بھولا ہے. تو وجہ یہ ہے میرے پیارے کہ ہم نے آج اپنا رشتہ قرآن سے کمزور کر لیا ہے, مصطفیٰ کے در سے دور ہو گئے ہیں. ورنہ آج جا کر کے دیکھو, جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے زمانہ اجمیر کی طرف دوڑنے لگتا ہے. جب 12 تاریخ آتی ہے تو ہر گلی میں اور ہر گھر میں جھنڈے نظر آتے ہیں. ارے پیارے, جب 11ویں کی 11 تاریخ آتی ہے تو زمانہ بغداد کی جانب دوڑنے لگتا ہے, اور جب ان سے اعلی حضرت آتا ہے تو دنیا بریلی کی طرف دوڑنے لگتی ہے. آج بھی مزاروں میں ہزاروں کے پھول جلائے جا رہے ہیں. ارے اجمیر شریف میں ہزاروں کی چاندنیں چلائی جا رہی ہے. بغداد لوگ لاکھوں خرچ کر کے جا رہے ہیں. ارے ہمارا اپنا بڑا تو ہم نے مہینے میں بلا دیا, ہم نے 6 مہینے میں بلا دیا, ہم نے 1 سال یا 2 سال میں بلا دیا. لیکن آج تک زمانہ غریب نواز کو نہیں بلا پایا ہے, آج تک زمانہ غوث اعظم کو نہیں بلا پایا, آج تک جو زمانہ سند بغدادی کو نہیں بلا پایا, آج تک دنیا والے امام حسین کی شہادت کو نہیں بلا پائے. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگایا, اسی لیے مرے تو ہمیں 1 سال میں بلا دیا گیا. جب تک ہم دنیا سے دل لگاتے رہیں گے زمانہ بلاتا رہے گا. غریب نواز نے, غوث اعظم نے دنیا دار سے نہیں بلکہ خالق کائنات سے دل تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں صاحب, ان لوگوں نے کسی اور سے دل نہیں لگی, انہوں نے قرآن سے دل لگایا, آمنہ کے لال سے دل لگایا تھا, رب کائنات سے دل لگایا تھا. صاحب آج حال کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہم غوث اعظم کی 11ویں بنانے والے ہیں. کبھی غور کیا غوث اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ کبھی سوچا؟ کیسے سوچیں گے صاحب, یہ دماغ جب چلتا ہے نا تو اس وقت چلتا ہے جب مکان بنانا ہو, بزنس کو عروجیت کی جانب بڑھانا ہو تو ذہن دوڑتا ہے. دولت کمانی ہو تو تنہائی میں بھی سوچتے ہیں, میٹنگ میں بھی سوچتے ہیں, گھر والوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں, بیگانوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں. جب دنیا کمانے کی بات آتی ہے تو ہر کسی سے ہم صلاح لیتے ہیں. لیکن پیارے بتا تو صحیح, کبھی دین کے بارے میں 2 منٹ بیٹھ کے بھی سوچا ہے؟ کبھی خود کے بارے میں ہم نے 2 لمحہ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر کے ہم نے غور و فکر کیا کہ ہم اگر ایک مزدور کو 3 یا 400 دیتے ہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 6 گھنٹے کی مانگ, 6 گھنٹے کی ڈیوٹی میں صاحب ہم اسے بیڑی پینے کی مہلت نہیں دیتے. سرتی ملنے بیٹھ جائے تو ہم ٹوک دیتے ہیں. تو جس 400 دیا ہے ایک دن کا, سرتی یا بیڑی کے لیے نہیں دیا ہے. میرے پیارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ, تو نے جسے 400 دیا نا اسے مہلت نہیں دے رہا ہے بیڑی سگریٹ پینے کی, اور جس رب نے تجھے زندگی دی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس رب کو آج کیسے بھلا بیٹھے؟ اس رب کو ہم
ہم کسی پر جب 8 گھنٹے کے لیے حاکم بنے تو ہم اسے مہلت نہیں دیتے. وہ تو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے, پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم سے حساب نہیں لے گا؟ اگر اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو حساب بھی لے گا, ہر چیز کا حساب لے گا میرا رب. اس کو حساب دینے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ, کبھی غور و فکر کریں, غوث اعظم اتنا بلند مقام کیسے پائے؟ سنیں, پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں, بس کچھ ضروری باتیں. غوث اعظم کے والد کون اور آپ کی والدہ کون؟ غوث اعظم کے والد کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں سفر فرما رہے تھے. افطار کا وقت قریب آیا, سوچنے لگے اب افطار کس چیز سے کیا جائے, کوئی مباح چیز مل جائے جس کو کھا کر کے میں روزہ افطار کر لوں. آپ قدم بڑھاتے رہے, قدم بڑھاتے بڑھاتے ہم دریائے دجلہ کے قریب پہنچے, اور جب دریائے دجلہ کے اندر آپ نے قدم رکھا نظر پڑ گئی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کیوں نہ ہو میرے لیے آ رہا ہے. اٹھا کر کے افطار کا وقت ہوا, اس سیب کا ایک لقمہ کھایا, آپ نے افطار کر لیا. اور جیسے ہی آپ نے افطار کیا ہے پیارے, اندر سے تقبے نے جھنجھوڑ دیا تھا, اے ابو موسیٰ کیا کر رہا ہے, یہ سیب کسی باغ سے آیا ہوگا اور وہ باغ کسی مالک کا ضرور ہوگا, تو نے اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا ہے, مالک سے اجازت بھی نہیں لی. حضرت ابو صالح نے جب اتنا غور و فکر کیا, جب تقبے نے جھنجھوڑا تو آپ نے سیب کو الگ کیا, اور الگ کرنے کے بعد اس جانب چل دیے جس کی جانب سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا. قدم بڑھتے جا رہے تھے, سفر طے ہوتا جا رہا تھا. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے, دیکھتے کیا ہے دریائے دجلہ کے سطح کے اوپر کچھ شاخیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں. ان شاخوں سے پھل ٹوٹ کر کے جھڑ کر کے ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ کر کے اس نہر میں گر رہے ہیں, اس کے پانی کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں. حضرت ابو صالح موسیٰ سمجھ گئے وہ نہ ہو جو میں نے سیب کھایا ہے وہ اسی شاخ سے ٹوٹا ہوگا اور پانی میں بہ گیا ہوگا, تو اسی باغ کے مالک کا یہ سیب ہوا. تو چلو چل کر کے میں اسی باغ کی تلافی کر لوں, کیونکہ میں نے جو سیب کھایا ہے اس باغ کے مالک کی بغیر اجازت کے کھایا ہے. آپ نے قدموں کو آگے بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں ایک شخص مل گیا. آپ پوچھتے ہیں بتا تو صحیح باغ کا مالک کیا تو ہے؟ تو اس غلام نے کہا تھا نہیں صاحب میں تو اس باغ کی خدمت کیا کرتا ہوں, باغ کا مالک اس کونے پہ بیٹھا ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ نے قدم بڑھائے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت ابو صالح موسیٰ جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, کیوں سفر کر کے آئے ہیں؟ کیا پورا سیب کھا لیا ہے؟ نہ میرے پیارے, حضرت ابو صالح موسیٰ نے پورا سیب نہیں کھایا بلکہ سیب سے ایک لقمہ کھایا تھا جو مالک کے بغیر اجازت کے کھا لیا. اور جب وہ مالک کے بغیر اجازت کے کھایا تو آپ کے تقبے نے جھنجھوڑ دیا. آپ سفر کر کے آئے ہیں باغ کے مالک سے اجازت لینے کے لیے, اب یہاں ٹھہرو اور اپنا محاسبہ کرو. آج ہم اپنے بھائیوں کے حصے کی زمینیں کھا جا رہے ہیں, ہمیں فکر نہیں ہے. آج ہم پڑوسیوں کی زمینوں پہ سانپ بن کر کے بیٹھ رہے ہیں, ہم نے سوچا نہیں ہے. آج ہم چھوٹے پہ ظلم کر رہے ہیں, آج ہم کمزوروں کو ستا رہے ہیں, آج ہم اپنے پڑوسیوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. میرے پیارے کبھی غور بھی کر لیا کرو, اگر آج تم کسی کو ستاؤ گے اور کسی پہ ظلم کرو گے تو بھروسے قیامت میرا رب تم سے حساب لے گا, اور اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم کو تمہارا اپنا مظلوم معاف نہ کرے. اس وقت تک خالق کے کائنات پہ تمہیں معاف نہیں فرمائے. یہ ہے میرے غوث اعظم کے والد جو سیب کے ایک لقمے کھانے کی بنیاد پر لمبا سفر کرتے ہیں معافی مانگنے. ہم بازار نکل جائیں نا,
تو مونگ پھلی کا ٹھیلا ہے، اٹھائی کھا لی۔ اور آگے بڑھے، پکوڑی بک رہی ہیں، اٹھائی کھا لی۔ اور قدم آگے بڑھے تو پتہ یہ چلا میٹھا بکنے والا کوئی میٹھا ہے، وہ اٹھایا چکھنے کے لیے، کھا لیا۔ کیا لگتا ہے یہ کھانے کی اجازت تمہیں تھی؟ بغیر مالک کی اجازت کے کھائی ہوئی حرام، حرام لقمہ تمہارے اندر گئے۔ روایتوں میں آیا جب حرام لقمہ اندر جاتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سبزی لینے گئے، سبزی والے نے تو سبزی تول کر کے دے دی، ہم نے 2 پتی اٹھائی ڈال لی۔ کیا یہ غلط نہیں؟ غلط ہے صاحب، غلط ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو۔ ہو سکتا ہے تمہیں اسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا جائے، وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جسے پکڑ لے کائنات میں کوئی چھوڑا نہیں سکتا، اور جسے وہ چھوڑ دے کائنات میں کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ میرے رب کی پکڑ ہے سخت۔ غوث اعظم کے والد جاتے ہیں باغ کے مالک کے پاس، آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا گیا، میں نے اس کا ایک لقمہ کھایا، کیا معافی کی تلافی ہو سکتی ہے؟ باغ کے مالک نے کہا نہیں، اتنے دن خدمت کرنا ہوگا، اتنے دن خدمت کیے، دن پورے ہوئے تو ایک شرط اور رکھی کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ شرط سنے ہونے، کیا شرط تھی؟ میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میری بیٹی کانوں سے سن نہیں سکتی، بہری ہے، میری بیٹی زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت عبداللہ صومعی نے کہا تھا۔ جب یہ باتیں آپ نے سنی، غوث اعظم کے والد نے سنی کہ ایسی خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، حال دل بیان نہیں کر سکتی۔ جب یہ سوچنے کے بعد غور و فکر کرنے لگے، پھر تقبیر نے جھنڈوڑا، شاہ شامت ابو صالح، زندگی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، جوانی 4 دن کی آئی ہے، آ کر کے اس کو بھی چلے جانا، لیکن اگر معافی نہ ملے نا تو بروز قیامت رب کے سامنے کیا چہرہ دکھائے گا؟ اللہ رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ اس ایک غلطی کی بنیاد پر جو حقیقت میں تھی بھی نہیں، اس کی معافی کی تلافی کے لیے ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنے کو تیار جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ صومعی نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جب غوث اعظم کے والد اپنے کمرے میں پہنچے، خاتون کھڑے ہو کر کے سلام کرنے لگی، خاتون کھڑے ہو کر کے سلام کی، اور جیسی خاتون پہ نظر پڑی سمجھ گئی یہ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، گویا کہ یہ پیروں سے لولی نہیں ہے، اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو یہ آنکھوں سے بھی اندھی نہیں ہے، اور زبان سے سلام کر دیا ہے تو زبان سے گونگی بھی نہیں ہے، اور میں نے سلام کا جواب دیا ہے، اس نے سن بھی لیا ہے تو کانوں سے بھی بہری نہیں ہے، اور یہ اشارے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹھ جاؤ، ہاتھوں سے بھی لنجی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے قدموں کو واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد آپ پہنچ گئے عبداللہ صومعی کے پاس، اور پوچھتے ہیں صاحب آپ نے غلط کمرے کا پتہ بتا دیا، میں جس کمرے میں گیا اس میں ایک ایسی خاتون ہے جو پیروں سے چل بھی سکتی ہے، زبان سے بول بھی سکتی ہے، ہاتھوں سے اشارہ بھی کر سکتی ہے، آپ نے غلط کمرے کا پتہ بتا دیا۔ عبداللہ صومعی کہتے ہیں نہ وہی بیٹی ہے جو حسین و جمیل ہے، جس کے سارے عیزہ سلامت ہیں۔ ابو صالح نے کہا تھا اے بزرگ آپ نے آنکھوں سے اندھا کیوں کہا تھا؟ تب غوث اعظم کے نانا نے کہا تھا اے ابو صالح میں نے آنکھوں سے اندھا کیا کہا تھا، وہ اس معنی میں تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں
دیکھا. یہاں سے میں اپنے ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. غوث اعظم کی ماں پردے کی کتنی پابند تھی. غوث اعظم کی ماں شریعت پہ کتنا عمل کرنے والے تھے. غوث اعظم کی ماں شریعت مطہرہ پر کس طرح عمل پیرا تھی. غوث اعظم کے نانا کہہ رہے تھے اے موسیٰ علیہ آپ جان رہے ہو آنکھوں سے اندھی ہے. تو میں نے آنکھوں سے اندھا کہا تھا. وہ اس معنی میں تھا کہ میری بیٹی نے آج تک آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ کیا ہے. اور میں نے جو کانوں سے پہلا کہا تھا وہ اس معنی میں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی کی چغلی نہیں سنی ہے. اور میں نے سبا سے گونگا کہا تھا وہ اس معنی میں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک سبا سے کسی کی برائی نہیں کی ہے. اور میں نے جو پیروں سے رفائی کہا وہ اس معنی میں ہے آج تک میری بیٹی نے میری بغیر اجازت کے قدم گھر سے باہر نہ نکالا. تو پتہ یہ چلا جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے بیٹا جنید بغدادی پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھائی عزیز پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تب کہیں بیاہ کر کے بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تب بیٹا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تب بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے. جب مائیں نیک ہوتی ہے تب کہیں جا کر کے بیٹا حاجی حاجی محمد شیر میاں ہوتا ہے. ارے جب بیٹا نیک ہوتا ہے جب مائیں نیک ہوتی ہے مائیں قرآن کی تلاوت کرنے والی جب فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹا بھی لوگ کہنے سے قرآن سنانے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر. جب والد نے والدہ نے تو اس چمن میں جو پھول کھلتا ہے زمانہ اسے غوث اعظم کہا. آج باپ پوے پہ پوا مارتا رہے اور وہ کہے میرا بیٹا نیک بن جائے, ہو سکتا ہے؟